بتایا جاتا ہے کہ ایک مغرور بادشاہ بازار سے گزر رہا تھا۔ جب وہ بازار سے نکلا تو ایک ایسی عورت پر نظر پڑی جو اپنے سر میں ڈول میں کچھ لے کے جا رہی تھی۔ بادشاہ نے فخر کے انداز میں، چونکہ جو آدمی متکبر ہوتا ہے، جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، وہ ہر وقت جو ہے تکبر والی بات کرتا ہے، تو اس نے تکبر کے انداز میں کہا، مائی اس میں کیا لے کے جا رہی ہوں؟ تو ضعیف عورت نے کہا کہ میں گھی لے کر کے جا رہی ہوں۔ کہا بیچنے کا ہے؟ کہا کہ ہاں بیچنے کا ہے۔ کہا دکھاؤ تھوڑا، یعنی کہ گھمنڈی انداز میں کہا دکھاؤ تھوڑا۔ تو اس عورت نے اس ڈول کو اب نیچے اتارا۔ جو ہی نیچے اتارنا چاہا تو کسی وجہ سے تھوڑی سی گھی اس مغرور انسان کے کرتے میں لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس میں لگ گیا تو کپڑا، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں داغ آ جائے گا۔ اس نے کہا، غصے کے انداز میں کہا، تمہیں نظر نہیں آتا ہے؟ تم دیکھ نہیں رہی ہو؟ تو نے میرا پورا کپڑا خراب کر دیا۔ اس عورت نے کہا، بھائی صاحب معاف کیجیے گا، میں نے تو جان بوجھ کر کے نہیں دیا ہے اور میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، کسی طرح سے اس میں آپ کا جو ہے لگ گیا، سمجھ رہے ہیں۔ میں اس وقت تک تمہیں جانے نہیں دوں گا جب تک تم مجھے اس کی قیمت نہیں ادا کرو گی۔ ضعیفہ نے کہا کہ دیکھیے میں غریب آدمی ہوں، میں لاچار آدمی ہوں، میں کہاں سے قیمت ادا کروں، میرے پاس کچھ اس طرح ہے نہیں، ہم لوگ مزدور آدمی ہیں۔ لیکن اس نے بزید ہو کر کے کہا، نہیں تمہیں دینا پڑے گا، تمہارا کیا مسئلہ ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، تم غریب ہے، کنگال ہے، جو بھی ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، تمہیں اس کا دم دینا پڑے گا۔ تو ضعیفہ نے مجبور ہو کر کے پوچھا کہ آپ کے کرتا کا دم کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 1000 دینار ہے۔ ضعیفہ حیرت میں بولتی ہے کہ میرے پاس تو 1000 روپیہ کیا، 1000 دینار کیا، 500 دینار بھی نہیں ہے، میں کہاں سے دام دوں؟ تو وہ بار بار جبراً اس پر اپنا دوست جما رہا تھا، وہ مغرور انسان۔ اتنے میں ایک نوجوان ادھر سے جا رہا تھا۔ ایک نوجوان نے جب دیکھا کہ ایک عورت کے ساتھ یہ آدمی الجھ رہا ہے تو سامنے گیا، وجہ پوچھا، تو اس عورت نے کہا کہ مطلب سارا معاملہ بتایا۔ تو اس نوجوان نے کہا کوئی بات نہیں ہے، کتنی قیمت ہے؟ کہا کہ 1000۔ اس نے 1000 دینار جو ہے نکالا اور اس مغرور انسان کو دیا اور کہا یہ تمہارے کرتے کا دام میں نے دے دیا۔ اب وہ لیا پیسہ، لینے کے بعد جیب میں رکھا، جانے لگا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ کیوں، تمہیں اس سے کیا لینا دینا، میں کہاں جاؤں؟ کہا کہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ تم کہاں جاؤ گے، لیکن چونکہ میں نے کرتا کا دام دے دیا ہے تم کو۔ کہاں دے تو دیا، تو جب کرتا کا دام دے دیا تو کرتا میرا نہ ہو گیا، اب تم جو ہے مجھے کرتا دو، مجھے میرے حوالے کرتا کرو اور اس کے بعد تم کو جہاں جانا ہے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں کرتا دے دوں، کیا میں کھلے بدن جاؤں گا؟ اس نے کہا مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، تم کھلے بدن جاؤ گے یا کیسے جاؤ گے، چونکہ میں نے تمہارے قمیص کا دام دیا ہے، میں نے تمہارے کپڑے کا دام دیا ہے، اس لیے تمہیں اس بندے نے جھنجھلاتے ہوئے کہا آپ تو مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا جب تو اس پر کر رہا تھا وہ ظلم نہیں تھا، جب اپنے اوپر آیا تو تمہیں ظلم نظر آیا، اور جب تو اس پر وہی کر رہا تھا تب تم کو ظلم نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلو کرتا میرے حوالے کرو چونکہ میں نے دام دیا ہے۔ تو اس نے کہا کیا دام، مطلب کیا دام تیرے کرتے کا؟ اس نے کہا کہ 2000۔ تو کہا تو نے تو ابھی 1000 روپیہ دیا۔ کہا کہ وہ تیرا معاملہ تھا، تو نے 1000 بتایا تو میں نے 1000 دیا، اب کرتا چونکہ میرا ہو گیا ہے اور تم اسے پہن کر جانا چاہتے ہو تو اس کا دام میرے حساب سے لگے گا، مجھے 2000 روپیہ دو۔ اب دوستان محترم بھیڑ جمع ہو رہی تھی، لوگوں کی بھیڑ جمع ہو رہی تھی اور ہر کوئی یہ غلط کہہ رہا تھا، چونکہ ایک عورت پر اس طرح سے ظلم کرنا واقعی یہ غلط ہے۔ تو اس آدمی نے اپنی عزت بچانے کے لیے 2000 روپئے اس نوجوان کے حوالے کیا۔ اس نوجوان نے 2000 روپیہ لیا اور پورے مجمع میں اعلان کیا کہ دیکھو یہ 2000 روپیہ میں اس عورت کو ہدیہ کے طور پر، یعنی کہ گفٹ کے طور پر دے رہا ہوں۔ اس نوجوان نے اس عورت کو 2000 روپیہ دیا اور وہاں سے وہ نوجوان روانہ ہو گیا۔ آج ہمارے سماج کا بھی یہی حال ہے، جب ہم دوسرے پر کرتے ہیں تو ہم کو ظلم نظر نہیں آتا ہے، ہم اس کو کس طرح سے پار کر دیتے ہیں، لیکن وہی چیز جب ہم پر گزرتی ہے، وہی معاملہ جب ہم پر ہوتا ہے تو ہم کو ظلم نظر آتا ہے۔ آج بھی سماج میں، معاشرے میں شانتی اور سکون پیدا ہو سکتا ہے اگر ہم
ایک دوسرے کے دکھ اور دکھ سکھ میں شامل رہیں، کسی پر ظلم نہ کریں، اور جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، چاہے وہ میرے اوپر ہو، چاہے وہ کسی کے اوپر ہو، چاہے ہم کریں یا کوئی کریں، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اگر اس چیز کو ہم جو ہے اپنا لیں گے تو آج بھی ہمارے معاشرے میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔